لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خاص طور پر اسی سال حج کی سعادت پانے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے احکام حج میں حاضر ہیں. گزشتہ سلسلوں میں آپ نے سفر کے دوران جو معمولات ہیں ان کے حوالے سے آداب اور دیگر ضروری باتیں سنی تھیں. آج کا یہ پورا سلسلہ انشاءاللہ العزیز جو احرام کی نیت ہے اس پر مبنی ہوگا، لیکن چونکہ نیت جو ہے وہ میقات سے پہلے کی جاتی ہے تو ہم میقات پر بھی گفتگو کریں گے. اور نیت 3 طرح کی ہوتی ہے، حج کی 3 قسمیں ہیں تو ہم ان اقسام پر بھی گفتگو کریں گے. یاد رکھیے کہ میقات 5 ہیں. میقات کہتے ہیں اس جگہ کو کہ اپنے گھر سے یا کہیں اور سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانے والا یا خاص مکہ کو جانے والا اس جگہ سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا، اس جگہ کو میقات کہتے ہیں. دوسرے الفاظ میں یوں سماعت فرمائیے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ تعالی نے اسے عظمت اور شرف سے نوازا ہے اور یہ گھر مکہ مکرمہ میں ہے. تو جو بھی مکہ میں آئے گا، دور دراز سے آئے گا، تو اس کے لیے لازم کر دیا گیا کہ مکہ میں آنے سے پہلے اپنا جو لباس ہے تفاخر ہے وہ اتار دے، سلے ہوئے کپڑے اتار دے، بے سلا لباس پہنے، عمرے کی نیت کرے، عجز اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، انکساری اور تواضع کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر وہ مکہ آئے. ایک حدود بندی بیان کر دی گئی ہے کہ اس حدود کے اندر جو بھی شخص مکہ کے ارادے سے داخل ہوگا تو وہ احرام کے بغیر نہیں آ سکتا. یہ جو طرز عمل ہے، یہ جو اسلوب ہے، یہ جو مناسک کی ادائیگی کا طریقہ ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور مکہ شہر کی عظمت کو اجاگر کیا جائے اور لوگ اس کی تعظیم کی بنا پر احرام کی حالت ہی میں مکہ آئیں. تو میقات اس جگہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں مکہ کے ارادے سے جانے والا احرام کے بغیر نہیں گزر سکتا. جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں تو وہ اگر مکہ آئیں گے تو ان کے لیے جو ہے وہ احرام کے ساتھ آنا ضروری نہیں ہے. میقات 5 ہیں. ایک کا نام ہے ذوالحلیفہ اور آج کل اس کا نام ہے ابیار علی. یہ مدینہ منورہ کے نواحی علاقے ہی میں ہے. مدینہ منورہ سے جب نکلیں گے تو شہر کے اختتام ہی پر یہ علاقہ آ جاتا ہے. اب اگر کوئی شخص بدر جانا چاہتا ہے مثال کے طور پر تو اس کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص مدینہ سے مکہ جا رہا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ احرام کی حالت میں جائے گا، اس کے علاوہ وہ نہیں جا سکتا. خاص طور پر عمرے کے دوران ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے افراد پاکستان سے جاتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، عمرے کی ادائیگی کرتے ہیں، پھر وہ مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ دوبارہ مکہ پلٹتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ مکہ پلٹتے ہوئے دوبارہ سے وہ احرام باندھیں اور پھر دوبارہ آ کر عمرہ ادا کریں.
لیکن بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ احرام نہیں باندھتے، اسی طریقے سے وہ مکہ آ جاتے ہیں، نہ عمرے کی ادائیگی کرتے ہیں اور نہ احرام باندھتے ہیں. ایسے لوگ غلطی پر ہیں، انہیں مسائل شریعت سیکھنا ضروری ہے. دوسرا جو میقات ہے وہ ہے ذات عرق، یہ عراق والوں کی میقات ہے. تیسرا جو میقات ہے یہ ہے جوفا، یہ شام والوں کی میقات ہے. چوتھا جو میقات ہے اس کا نام ہے قرن، اور جو لوگ ریاض کی طرف سے آئیں گے تو طائف کے نزدیک ہی یہ مقام پڑتا ہے قرن، یہ اس کی میقات ہے. اور جو پانچواں میقات ہے اس کا نام ہے یلملم. اہل یمن جس راستے سے آئیں گے وہاں یلملم کا علاقہ پڑے گا. اور پاک و ہند سے جو لوگ جاتے ہیں ہمارے راستے میں بھی یہی یلملم کا میقات پڑتا ہے. تو یہ 5 میقات بیان کیے گئے. یاد رکھیے کہ جو شخص 2 میقاتوں سے گزرتا ہو، جیسے فقہا نے بیان کیا کہ ایک شخص شام سے آتا ہے اور اس کے راستے میں 2 میقات پڑتے ہیں، شام سے مدینہ کی طرف سے آتا ہے، پہلے پڑے گا جوفا اور پھر پڑے گا ذوالحلیفہ، تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ پہلے میقات پر احرام باندھنے کے بجائے دوسرے میقات پر باندھ لے. البتہ یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص پاکستان سے یا دنیا کے کسی بھی علاقے سے سرزمین عرب پر جانا چاہتا ہے لیکن اس کی مکہ جانے کی نیت نہیں ہے تو اس کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی جدہ جانا چاہتا ہے یا کسی کی مدینہ منورہ کی فلائٹ ہے، بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر خواتین کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، تو وہ سوال سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب احرام کا کیا ہوگا. تو اگر تو مدینہ منورہ کی فلائٹ ہے تو وہاں کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص کام کاج کے لیے جدہ جانا ہے کسی نے، اس کے لیے بھی احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. احرام باندھنا میقات سے گزرتے وقت اس شخص کے لیے ضروری ہے جو خاص مکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے. یاد رکھیے کہ جس طریقے سے ہم نے یہ سنا کہ جو مکہ جائے گا اس کے لیے جو ہے وہ احرام باندھنا ضروری ہے میقات سے باہر جبکہ وہ رہتا ہے. بعض لوگ وہ ہیں جو سرزمین عرب پر رہتے ہیں اور بہت مکہ سے نزدیک رہتے ہیں، مثال کے طور پر جدہ میں رہتے ہیں. اب جدہ میں رہنے والے جب حج کی ادائیگی کو جائیں گے یا عمرہ کی ادائیگی کو جائیں گے وہ اپنا احرام کیسے باندھیں گے؟ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو خاص مکہ میں رہتے ہیں وہ اپنا احرام کیسے باندھیں گے؟ ان مسائل کو بھی سن لیجئے. جدہ سے جو لوگ جائیں گے وہ اپنے جدہ ہی سے حج کا احرام باندھیں گے، اور جو مکہ سے جانے والے ہیں وہ اپنے گھروں سے احرام باندھ کر 8ویں تاریخ کو پھر حج کے لیے نکلیں گے. البتہ جدہ سے آنے والے اگر کسی کام سے کاج سے کاروبار کے لیے اگر مکہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہر مرتبہ احرام باندھ کر آنا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے جو لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اگر وہ عمرہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ باہر آئیں، باہر نکل کر حرم سے باہر آ کر تنعیم ایک مقام ہے، مسجد عائشہ وہاں واقع ہے، وہ وہاں آتے ہیں، پھر وہاں سے عمرے کی ادائیگی کرتے ہیں. یہ عمرے میں ہوتا ہے، حج کا میں بیان نہیں کر رہا ہے. اسی طریقے سے جائر رانا ایک مقام ہے، وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے پھر احرام باندھ کر واپس آتے ہیں. اب آپ نے میقات کے حوالے سے چند ضروری معلومات سنی. اس سے پہلے کہ ہم حج کی نیت پر گفتگو کریں احرام باندھا کس طرح جاتا ہے، ہم پہلے یہ سن لیتے ہیں کہ احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے، احرام کس طرح باندھنا چاہیے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مختلف مواقع پر جو احرام باندھنے کا طریقہ بتایا ہے ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت ہی سے سنتے ہیں کہ احرام کس طرح باندھا جاتا ہے. احرام باندھنے کا عملی طریقہ ملاحظہ فرما لیجیے. یوں تو تہبند باندھنے کے کئی طریقے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ تہبند میں گرے نہیں لگا سکتے. تو میں ایک طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اگر آپ کے لیے سہولت ہو تو اسی کو اپنا لیجیے، انشاءاللہ مضبوط طریقہ پائیں گے آپ. چادر کے دونوں سرے اس طرح ملائیے کہ دونوں سرے الٹے ہاتھ کی طرف، آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہیں.
मगर ऊपर वाली चादर का ऊपर वाला हिस्सा जो है, इसका सिरा नीचे वाले निचले हिस्से से थोड़ा सा निकला हुआ रखें। तोमन की चादर के दोनों सिरे आपस में मिला लीजिए और उल्टी तरफ निकाल लीजिए, मगर ऊपर वाला सिरा 2-3 उंगल जायद रखें। अब दाई से बाई तरफ ले आइए और इसको हल्ला चलने में भी खासा दुश्वारी नहीं होगी, अब चलना चाहिए। और इस पर अब पेटी कसने की भी हाजत न रही। तो भी चादर लपेटने का तरीका मुरादा फरमा लीजिए। और इसमें यह एहतियात करनी है कि आपका न कंधा खुला है, न पेट, न पीठ, जिस्म का हिस्सा या सीना, ये हिस्से खुले हुए हर वक्त ये बंद होना चाहिए। कभी सड़क भी जाए तो दुरुस्त कर लिया गया। दाईं तरफ का हिस्सा चादर का ज्यादा रखना मुनासिब है, क्योंकि आपको जब इस्तेमाल करना होगा तो दाईं तरफ की चादर जो है बगल, सीधे बगल के नीचे से निकालनी होगी। अपनी मजीद चीजें रखने के लिए गले में भी छोटा सा बैग लटकाया जा सकता है। मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, नियत किस तरह की जाती है, इससे पहले ये जान लीजिए कि हज की दरअसल 3 किस्में हैं। एक होता है हज किरान, एक का नाम है हज तमत्तो और एक का नाम है हज इफराद। हज किरान सबसे अफजल हज है और इसके अफजल होने की वजह यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किरान फरमाया है। इस हज के अंदर हज और उम्रे का एहराम एक साथ बांधा जाता है। ऐसा नहीं होता कि हाजी यहां से जाए और उम्रा करने के बाद हलक करवाकर एहराम खोल दे, नहीं, उसे बदस्तूर एहराम की हालत ही में रहना पड़ता है। तो जो लोग बहुत नजदीक की तारीखों में जा रहे होते हैं उनके लिए इसमें आसानी होती है कि वो किरान बआसानी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो लोग पहले मदीना मुनव्वरा गए और अभी उन्हें 5 ज़िलहिज्जा को 6 ज़िलहिज्जा को मक्का आना है तो वो भी बआसानी किरान हज अदा कर सकते हैं। दोबारा फरमा लीजिए, किरान वो हज होता है कि जिसमें हज और उम्रे का एहराम एक साथ बांधा जाता है और उम्रा करने के बाद एहराम नहीं खोला जाता। इसकी नियत किस तरह करेंगे इंशाअल्लाह वज़ीर अभी बयान की जाती है। हज की दूसरी किस्म है वो हज तमत्तो और इसके करने वाले को मुतमत्ते कहते हैं। हज किरान करने वाले को कारिन कहते हैं, तमत्तो करने वाले को मुतमत्ते कहते हैं। पाको हिंद से जो लोग जाते हैं वो अक्सर जो है 99% लोग हज तमत्तो ही करते हैं। इसमें यह होता है कि यहां से जाते हुए हज की नियत नहीं की जाती बल्कि उम्रे की नियत की जाती है, जो हज का एक हिस्सा है। उम्रे की नियत करते हैं, उम्रे की नियत करने के बाद वहां जाकर उम्रे की अदायगी होती है, तवाफ होता है, सही होती है, फिर हलक या कसर करने के बाद एहराम खोल दिया जाता है और 8 ज़िलहिज्जा से पहले मक्का मुकरमा में जितने भी दिन रहने हैं उतने दिन आम सिले हुए लिबास के साथ रहते हैं, एहराम की कोई पाबंदियां नहीं होती। और उसके बाद 8 तारीख को फिर हज का एहराम बांधा जाता है। जो ऐसे हज पर जाएगा उसे जो है मुतमत्ते कहते हैं और इस तरीका कार का नाम है हज तमत्तो। हज की जो तीसरी किस्म है उसे हज इफराद कहते हैं। इस हज में उम्रा नहीं होता बल्कि एक ही एहराम बराह रास्त हज ही का एहराम बांधा जाता है और उम्रा भी इसमें नहीं करना होता। इसे हर किस्म के लोग कर सकते हैं, पाको हिंद के लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि जो मीकात के अंदर रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हज इफराद कर सकते हैं, हज तमत्तो
یا حج قران وہ نہیں کر سکتے. تو اب آپ نے یہ تینوں طریقے سماعت کیے. اب آپ ان تینوں کی نیتیں جو ہیں وہ سماعت کیجئے. نیتیں عربی میں بیان کروں گا, اس کے ساتھ ترجمہ میں بیان کروں گا, لیکن بہتر یہ ہے آپ کے پاس اگر رفیق الحرمین ہوئی تو آپ وہ مرحلہ جب آئے گا جب آپ نے نیت کرنی ہے, یعنی پاک و ہند سے جو جانے والے ہیں ان کے لیے پہلے بیان کیا گیا کہ جب جہاز فلائی کرنے لگے اس وقت نیت کریں, اپنے گھر ہی سے نیت نہ کریں. اس کے فوائد و نقصانات پر بھی گفتگو ہوئی پچھلے سلسلے میں. وہ لوگ جو براہ راست گاڑی میں گزری جاتے ہیں امارات وغیرہ سے, تو وہ میقات سے پہلے نیت کریں. اسی طریقے سے جو مدینہ منورہ سے جائیں گے, ابیار علی پر وہ پہنچیں گے, وہاں گاڑی رکتی ہے, مسجد میں نماز نفل ادا کی جاتی ہے, وہاں جو ہے وہ رک کر نیت کریں گے, تو وہاں وہ اپنی نیت ادا کریں. قران کرنے والے قران کے مطابق, تمتع کرنے والے تمتع کے مطابق, اور افراد کرنے والے افراد کے مطابق نیت ادا کریں. سب سے پہلے حج افراد کرنے والے کس طرح نیت کریں گے؟ یاد رکھیے کہ نیت کے دو جز ہیں, یعنی احرام میں داخل ہونے کے دو جز ہیں. نمبر 1 نیت کرنا اور نمبر 2 تلبیہ کہنا. اگر ان دونوں اجزاء میں سے کوئی ایک چیز نہ پائی جائے تو احرام شروع ہی نہیں ہوگا, اور اگر کوئی بغیر احرام شروع کیے حج کر لے یا عمرہ کر لے اس کا نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے. تو یہ احرام میں داخل ہونے کے لیے, محرم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دو باتیں پائی جائیں. نمبر 1 نیت اور نمبر 2 تلبیہ کہنا. تو افراد پر جانے والے اس طرح نیت کریں گے, اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی, نویت الحج واحرمت بہ مخلصا للہ تعالی. اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں, تو میرے لیے آسان کر اور اسے مجھ سے قبول کر. میں نے حج کی نیت کی اور خالص اللہ کے لیے احرام باندھا. تو افراد کرنے والے یہ نیت کریں گے, اور یہ عربی کے الفاظ آپ کو نہ آتے ہوں, رفیق الحرمین اگر آپ کے پاس ہے تو اس کتاب کو دیکھ لیجئے, اس کتاب سے بھی آپ نیت پڑھ سکتے ہیں. لیکن اصل نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اگر دل میں یہ ارادہ بھی کر لیں گے کہ میں یہ حج کر رہا ہوں تو بھی کافی ہوگا. حج تمتع پر جانے والے کس طرح نیت کریں گے؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی, نویت العمرۃ واحرمت بھا مخلصا للہ تعالی. اے اللہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں, اسے تو میرے لیے آسان کر اور مجھ سے قبول کر. میں نے عمرے کی نیت کی, خاص اللہ کے لیے احرام باندھا. دیکھیے اس میں عمرے کے الفاظ آ رہے ہیں. جو حج تمتع کرنے والا ہے, پاک و ہند سے جانے والے لوگ ہیں, حج تمتع ہی کرتے ہیں, پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر احرام کھول لیتے ہیں عمرہ کر کے حلق وغیرہ کروا کر. تو یہ یہاں سے جاتے ہوئے ہرگز حج کی نیت نہیں کریں گے. جو احرام انہوں نے باندھا ہے یہ عمرے کا احرام باندھا ہے. حج کا احرام تو یہ 8 کو جا کر باندھیں گے. اگر یہ اب حج کی نیت کر لیں گے تو کئی شرعی مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا. تو صرف تمتع کرنے والے عمرے کی نیت کریں گے. قارن کس طرح نیت کرے گا؟ اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرھما لی وتقبلھما منی, نویت العمرۃ والحج واحرمت بہما مخلصا للہ تعالی. اے اللہ میں حج و عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں, تو اسے میرے لیے آسان کر اور اسے مجھ سے قبول کر. میں نے حج اور عمرہ کی نیت کی, خالص اللہ کے لیے احرام باندھا. دیکھیے قارن جو ہے وہ حج اور عمرہ کا احرام ایک ہی ساتھ باندھ رہا ہے, اس لیے یہاں دونوں کی نیتیں شامل ہوئیں. یہ تو تھی احرام میں داخل ہونے کے لیے نیت کس طرح کی جائے گی, افراد والا کس طرح کرے گا, تمتع والا کس طرح کرے گا, اور حج قران والا کس طرح کرے گا. احرام میں داخل ہونے کے لیے دوسری بنیادی چیز ہے تلبیہ کہنا. نیت کرتے ہی فوراً ایک مرتبہ کم از کم تلبیہ کہنا ضروری ہے. تو یوں کہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک
ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. کم از کم ایک مرتبہ تلبیہ کہنا یہ ضروری ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی سیدی و مرشدی حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ اس موقع پر ایک سنت بیان فرماتے ہیں کہ لبیک سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے، جہنم سے پناہ مانگتے. تو اس سنت پر بھی عمل کیجیے، یقینی طور پر یہ قبولیت کا ایک عظیم موقع ہے. اور جب آپ نے نیت کر لی، لبیک کہہ لیا، تو اب آپ احرام میں داخل ہو گئے. اب احرام میں داخل ہونے کے بعد کن کن پابندیوں کا سامنا کرنا ہے؟ احرام حرام سے نکلا ہے. احرام کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری جائز باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. جب بندہ احرام کی حالت میں آ جاتا ہے تو بہت ساری جائز باتوں سے بھی اسے اجتناب کرنا ہوتا ہے. ان کی تفصیل ہم اگلے سلسلوں میں سنیں گے. آج کچھ نیت ہی کے حوالے سے چند مزید باتیں سماعت کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ جو لبیک کے الفاظ گزرے ان پر وقف کی علامت بھی ہوتی ہے. جیسے لبیک اللہم لبیک کے بعد تا لکھا ہوتا ہے تو یہاں وقف کریں، یعنی ٹھہریں. وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، اسٹاپ، تھوڑا سا ایک لمحہ رک کر پھر آگے پڑھیں. اس طرح پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. اسی طریقے سے لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں تھوڑا ٹھہرنا ہے. ان الحمد والنعمت لک والملک، یہاں ٹھہرنا ہے. پھر لا شریک لک، یہاں اختتام ہے. تو لبیک کے جو یہ الفاظ ہیں بہتر یہ ہے کہ ان میں کمی نہ کی جائے. البتہ زیادتی کی جا سکتی ہے اور بھی کچھ کلمات ہیں جو حدیث میں وارد ہوئے ہیں لبیک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلے میں اس کے فضائل وغیرہ سماعت کریں گے. اسی طریقے سے علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ احرام کے لیے ایک مرتبہ لبیک کہنا ضروری ہے. جو کلمات ابھی بیان کیے گئے لبیک کہنے میں، یہی کلمات اگر کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر کسی نے اس کی جگہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہا تب بھی وہ احرام میں داخل ہو جائے گا جبکہ اس نے لبیک کی نیت سے کہا ہو. یاد رکھیے کہ احرام کے لیے نیت شرط ہے. اگر کسی نے بغیر نیت کے لبیک کہا تب بھی اس کا لبیک کہنا قبول نہیں ہوگا. نیت ہونا یہ ضروری ہے. بہت سارے لوگ حج بدل کر رہے ہوتے ہیں، کسی دوسرے کی طرف سے حج کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں چاہیے بلکہ ان پر لازم ہے کہ وہ جب یہ الفاظ آئیں تقبل منی کے تو اس کے بجائے یہ کہے تقبل من فلاں. اردو میں کہہ لے کہ اللہ یہ احرام میں نے باندھا اور تو فلاں کی طرف سے قبول فرما. تو حج بدل کرنے والا اپنی نیت نہیں کرے گا بلکہ جس کے وہ حج پر جا رہا ہے وہ اس کی نیت کرے گا. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ نفلی حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، فلاں کو پہنچے، فلاں کو پہنچے. تو اس میں یہ ہے کہ اصحال ثواب کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ عبادت کریں، پوری عبادت کریں اور اس کا جو ثواب ہے وہ اپنے کسی مرحوم یا زندہ کو پہنچا دیں. تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نیت کرتے وقت ہی یہ سوچیں کہ میں فلاں کی طرف سے ہی حج کر رہا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ پورے سفر میں کسی بھی مرحلے پر یہ نیت کر لیں گے کہ میں یہ جو حج ہے اس کا سارا ثواب فلاں کو اصال کروں گا یا اصال کر دیا، تب بھی آپ کا اس وقت نیت کرنا درست ہوگا. یاد رکھیے کہ بچے کا حج بھی جائز ہے اور بچہ اب نیت کس طرح کرے گا، کیونکہ نیت کے بغیر تو احرام میں داخل نہیں ہوا جاتا. جس طریقے سے ہم بچے کو وضو سکھاتے ہیں، وضو نماز کا ایک لازمی جز ہے، اسی طریقے سے
احرام بھی حج یا عمرہ کرنے کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو وضو کی ہے، کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے احرام کے بغیر حج یا عمرہ نہیں ہوتا۔ بچہ بھی اگر اس فعل کو کرنا چاہتا ہے، حج کی ادائیگی کو کرنا چاہتا ہے، اسے بھی یقینی طور پر ثواب حاصل ہوگا، لیکن اس ثواب کے لیے ضروری ہے کہ حج کے فرائض کم از کم ضرور پائے جائیں۔ اگر حج کے فرائض ہی نہیں پائے جاتے تو اس بچے کی عبادت جو حج ہے وہ ادا ہی نہیں ہوگی، جب وہ ادا ہی نہیں ہوگی تو اس کو فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ تو فضیلت حاصل کرنے کے لیے بچے کو بھی احرام کی حالت میں لے جانا درست ہے۔ اگر وہ بچہ سمجھدار ہے تو پھر وہ خود نیت کرے گا، خود ہی الفاظ دہرائے گا جو مطلب کہ نیت کرنے میں کہنے ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ بچہ نہ سمجھ ہے، بول نہیں سکتا، سمجھ نہیں اسے، تو اس کا ولی اس کی طرف سے نیت کرے گا۔ دونوں صورتوں میں بچہ نہ سمجھ ہو یا کہ سمجھدار ہو، اس سے سلے ہوئے کپڑے اتار دیے جائیں گے اور اسے احرام کی چادریں پہنا دی جائیں گی۔ بچے کے حج پر جانے کے حوالے سے تو کوئی کلام نہیں، یہاں فقہا نے ایک بڑی ہی دلچسپ گفتگو کی ہے، وہ یہ کہ بچہ جو حج کر رہا ہے اس کا ثواب کسے ملے گا، صرف بچے کو یا اس کے والدین کو یا دونوں کو؟ تو اس حوالے سے فتاوی قاضی خان میں یہ ہے کہ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابو بکر اسقاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حج کا ثواب ہے بچے کا، وہ صرف بچے ہی کو ملے گا، البتہ اس کی جو تربیت کی، اس والدین نے جو مشقت برداشت کی، اس کا جو خیال رکھا، ان دیگر چیزوں کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، بچے کو حج پر لے جانے اور حج کروانے والے والدین کو بھی دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ بچے کے حج کا ثواب ملے گا، اور یہی راجح ہے۔ اور ان علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام چیزوں سے بہتر وہ ہے کہ بندے کی موت کے بعد کام آئے۔ کیا چیز؟ کہ بندہ اپنے کسی بچے کو چھوڑ جائے جو قرآن پڑھے تو اس کا ثواب، قرآن پڑھنے والے بچے کا ثواب اس کے والد کو ملے، تو پھر جو ہے وہ نفع جو ہے، وہ جو فائدہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اسی طریقے سے والعلم، ایک شخص جو ہے وہ دنیا سے جو ہے وہ علم پھیلاتا اور رخصت ہوا، اور اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس علم کو آگے بڑھاتے رہے، تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ قرآن پڑھنے کا ثواب، علم کا ثواب جب مرنے کے بعد ملتا ہے تو جو بچہ حج کرے گا اس کے حج کا ثواب بھی اس کے والدین کو ملتا ہے۔ ایک اور حدیث بحر عمیق میں بیان کی گئی جسے امام حسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجموع الزوائد میں بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المولود حتی یبلغ الحنس اذا فعل حسنۃ کتبت لوالدیہ، کہ جب بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس بچے کی نیکی کا ثواب اس کے والدین کے بھی نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو نہ تو اس کے اپنے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے وہ گناہ، اور نہ ہی اس کے والدین کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو بچے کا جو حج ہے یہ بھی بہت مبارک حج ہے، اور ضرور جو ہے وہ یہ حج بچوں کو کرانا چاہیے، بلکہ نہ صرف والدین کے ثواب کا معاملہ ہے، جو لوگ بچے کی تربیت کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، ان کے بھی بڑے فضائل احادیث میں وارد ہوئے۔ ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین لوگ جو روئے زمین پر چل رہے ہیں ان میں سے بہترین لوگ معلم ہیں، یعنی سکھانے والے، کہ جب بھی دین کے جو مسائل ہیں وہ اوجھل ہو جاتے ہیں، کلما خلق الدین، جب دین کے مسائل لوگوں کے ذہنوں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جددوہ، یہ معلمین ہیں جو ان مسائل دینیہ کو زندہ کرتے ہیں، فاتوہم،
تو ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو، ولا تشاجرهم فتخرجهم، ان کے ساتھ برا سلوک نہ رکھو کہ تمہارا علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں. اذا فإن المعلم اذا قال للصبي، کہ معلم جب بچے سے کہتا ہے قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے اس عمل کی وجہ سے، کیونکہ یہ مکلف ہی نہیں ہوا ہے، اسے جو تربیت دی جا رہی ہے اس کی وجہ سے اس بچے کے لیے، بچے کے معلم کے لیے اور بچے کے والدین کے لیے اللہ تعالی جہنم سے براءت لکھ دیتا ہے. دیکھیے بچوں کی تربیت اور انہیں نیک کام کروانے کے بھی بہت سارے فضائل ہیں. تو بچوں کو جو لے جانے کی استعداد رکھ رہے ہیں اور ساتھ لے جا رہے ہیں تو انہیں چاہیے، یہ بہت اچھا کام ہے، اور انہیں چاہیے کہ بچے کو بھی ان تمام باتوں کی تربیت دیں جو حج کا لازمی جز ہے. البتہ یہ یاد رہے جب یہ بچہ بالغ ہو جائے گا اور اس سے مالی استطاعت اور دیگر شرائط پائی جائیں گی تو اسے دوبارہ سے فرض حج ادا کرنا ہوگا. البتہ یہ جو حج ادا کیا اس کا ایسے ثواب ضرور ملے گا، اور بروز قیامت اس حج کی نیکیاں اس کے پلڑے میں انشاءاللہ العزیز ضرور ہوں گی. یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ تمتع کرتے ہوئے حج کی نیت کر لیتے ہیں. ایسے لوگ شدید غلطی کے مرتکب ہیں. جب آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو یہاں سے جاتے ہوئے صرف اور صرف عمرے کی نیت کیجیے. اسی طریقے سے بعض لوگ جن پر حج فرض ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ نیت نہیں کی کہ مجھ پر حج فرض ہے، تب بھی ان کا وہ فرض حج ادا ہو جائے گا. البتہ جو فقیر ہے جس پر حج فرض ہی نہیں ہے تو اگر تو وہ نفل کی نیت سے جاتا ہے تو اس کا نفل حج ہی ادا ہوگا. بعد میں اگر وہ صاحب استطاعت ہو گیا تو اسے فرض حج دوبارہ سے ادا کرنا ہوگا. البتہ اگر اس نے نفل کی نیت نہیں کی، نہ فرض کی نیت کی، مطلب حج کے ارادے سے چلا گیا، حج کی نیت کی، دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ نفل ہے یا فرض ہے، تو علماء نے لکھا، خاص کر حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مناسک میں بیان فرمایا کہ اس شخص سے یہ فرض حج ہی ادا ہوگا، اس سے حج کی ادائیگی اس کی ہو جائے گی اور دوبارہ سے اسے فرض حج ادا کرنا اس پر جو ہے وہ ضروری نہیں ہوگا. تو آج کے سلسلے میں ہم نے حج کی نیتوں، میقات کے حوالے سے چند ضروری مسائل سماعت کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی ادائیگی کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة